मामी की दोनों बेटियां कमरे का दरवाज़ा बंद करके ना जाने कौन सा काम करती थी तो अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगती थी। मैं ये आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता था। मेरे मामू ने अपनी नौकरी बदल दी, उनका नाइट शिफ्ट का आगाज़ हो गया। उनके साथ साथ मेरी भी नाइट शिफ्ट लगना शुरू हो गया क्योंकि मैं मामी के घर जाता था। उससे पहले मैं मामी के घर कभी नहीं जाता था क्योंकि उनके घर में 2 बेटियां थे। उनके घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और मैं लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। और मामू की बेटियों की आदत बिल्कुल ख़राब थी। अगर ख़ानदान में शादी ब्याह वगैरह होती तो वो दोनों किसी शादी ब्याह वगैरह में शरीक ना होती थी। और मामी हर जगह यही कहती रहती, उन दोनों को बाहर जाने का शौक़ नहीं है, हर वक्त अपने कमरे में बंद बैठी रहती हैं। इस बात पर ख़ानदान में बहुत सारे लोग यही बात है कि जवान बेटियां एक ही कमरे में बंद होकर क्या कर रही हैं, ना जाने कौन सी हरकतें कर रही हैं। सब लोग ऐसे कहते थे तो मेरी मामी मुस्कुराती थी। मुझे तो इसमें कोई राज नज़र आता था। मामू के नाइट शिफ्ट के बाद मुझ पर ये राज खुल गया। मेरी दोनों कज़नें हर वक्त कमरे में क्यों बंद रहती हैं। 15 साल की उम्र में मुझ पर ये राज खुल गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और मामू की दोनों बेटियों को एक साथ ही। मैं अपने ख़ानदान का एक लौता बेटा था, बाकी सब लड़कियां थीं, इसीलिए हर कोई मुझसे बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता था। मैं कम उम्र में ही जवान हो गया था, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था, लेकिन सब लोग मुझे देखते तो यकीन ना करते क्योंकि मैं 15 साल का हो गया। यही वजह थी कि हर कोई मुझे सिर्फ बड़ा ही ना समझता बल्कि बड़ों वाले काम भी करवाते थे। मुझे भी खुशी हुई कि हर कोई चाहता है मैं जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे मामू की एक जगह नौकरी लगी थी जहां उन्हें हर एक हफ्ते के बाद नाइट शिफ्ट करनी थी, तो मामू ने अपने घर की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी। जब उनकी नौकरी पक्की हो गई तो वो मिठाई के डब्बे के साथ हमारे घर आ गए और कहने लगे, देख बेटा, रातों को तुम्हारी मामी और मेरी दोनों बेटियां अकेली रहती हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे घर आकर रहना पड़ेगा। जब मैं रातों को ड्यूटी करूंगा तो तुम मेरे घर आकर रहना। और मामू कहने लगा, देख बेटा, मुझे तेरे सिवा किसी और पर एतबार नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि मामू ने मेरे ऊपर जवान मर्दों वाला काम सौंप दिया था और इतना मुश्किल काम भी नहीं था कि रात के वक्त मामू के घर रात गुजारनी थी। मैं इसीलिए खुश हो गया कि मामू के घर रातों को रहूँगा। पूरे ख़ानदान में मेरी वाह वाह हो जाएगी। सबसे पहले हर कोई मेरे गुण गाता रहेगा। अब जब सबको पता चलेगा कि मामू की गैर मौजूदगी में उसके घर का मुहाफिज बना तो पूरे ख़ानदान में मेरा नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल साबित होगा। 3 जवान औरतों के साथ एक ही छत के नीचे रात गुजारना कितना मुश्किल था। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली और मामू को कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं मामी और घर का अच्छे से ख्याल रखूँगा। अम्मा ने भी मामू को समझाया, बिलाल अब जवान हो गया है, यही जवानी मेरे लिए मुसीबत बन गई। 15 साल की उम्र में मामू के घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई और शुरू में ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर एक हफ्ते बाद छोड़कर दूसरे हफ्ते मामू के घर रहना और रात गुजारना बहुत अच्छा लगता था। मामी खुद मुझे लेने के लिए आती, कहती, बेटा चलो। कुछ हफ्तों के बाद ऐसा हुआ, मामी के घर के नाम से मैं कतराने लगता था। अब भी रात के 10 बज रहे थे। मामी मेरे दरवाजे पर मुझे बुलाने के लिए आई। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो मामी को देखा। मामी से पूछने लगी, अब क्या फिर से नवीद की नाइट शिफ्ट है? मामी कहने लगी, हाँ, इस पूरे हफ्ते नवीद की नाइट शिफ्ट है। पीछे मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और सोने की तैयारी कर रहा था। दिल मारकर उठ बैठ गया। मामी के घर जाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि अगर मेरी जगह बदल जाए तो सारी रात मेरी नींद खराब हो जाती है। दूसरा, मामी का हुलिया रात को नामुनासिब होता है। मुझे उनके साथ रात को उनके घर रात गुजारनी बहुत शर्म आती है। मगर अम्मा कहती, तू ही मर्द है, तू ही जाएगा, तू अपनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा।
یہ ذمہ داری میں نے اپنی خوشی سے قبول کر لی تھی، اب انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا رات کے وقت ممانی کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، وہ تو مجھ سے پردہ بھی نہیں کرتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مامی گھر میں بھی جوان لڑکیوں کی طرح نظر آتی تھی، لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں بیٹیاں ان کی ہیں۔ ماموں تو مامی سے بہت زیادہ بڑے نظر آتے تھے۔ مامی مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتی تھی، مجھ سے بے تکلف ہو کر باتیں کیا کرتی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ان کا بیٹا نہیں تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں ان کے لیے ایک نامحرم شخص تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی تو مجھ سے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا اور میں شرم سے ڈوب مرتا۔ میں ان سے باتیں کرتے ہوئے نظریں جھکاتا اور ان کی باتیں سننے لگتا تو وہ مجھ سے ماموں کی شکایتیں لگاتی، کہتی کہ ماموں مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتا، ان کے ذاتی معاملے ہیں، اسی لیے میں ان کے بیچ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ اس بار بھی مامی مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ اماں کی مامی سے بہت بنتی تھی، اسی لیے اماں نے مجھے اشارہ کیا مامی کے گھر چلے جاؤ۔ میں کندھے پر تکیہ رکھ کر مامی کے گھر چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح مامی ہنس کر کہنے لگی، بیٹا ہمارے گھر میں تکیے کی کیا کمی ہے جو تم اپنا تکیہ ہمارے ساتھ لے کر چل رہے ہو؟ تمہارے ماموں کا تکیہ جو تمہارے ماموں کی جگہ پر ہے، ان کے دو تکیے خالی ہیں، مجھے دوسروں کے تکیے پر نیند نہیں آتا۔ میں نے دھیمی سی لہجے میں مامی کو جواب دیا، مامی کا گھر پچھلی گلی میں تھا، اسی لیے میں اپنا تکیہ لے کر جاتا تھا تاکہ سکون سے سو سکوں، لیکن مامی کے گھر میں مجھے بالکل نیند نہیں آتا تھا، وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا بہت عجیب ہوتا تھا۔ مامی کی دونوں بیٹیاں میری ہم عمر تھیں اور جوان ہو رہی تھیں، دونوں ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں۔ ان کے کمرے سے عجیب آنے والی آوازیں جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتا تھا، وہ جو آوازیں کس چیز کی تھی معلوم نہیں تھا، لیکن جس قسم کی آوازیں سننے کو آتی میں حیران ہوتا تھا۔ مامی کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتی اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاتی اور ان کی دونوں بیٹیاں کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتی تھی۔ ایک میں ہی اکیلا حال میں ادھر ادھر ٹہلتا رہتا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے مامی کی دونوں بیٹیاں کمرے کا دروازہ بند کرتی تو ان کے کمرے سے آوازیں آتی تھی، میں سن کر حیران رہ جاتا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں کمرہ بند کر کے یوں سو جاتی ہیں، کچھ آوازیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں کہ میرے اندر آگ دوڑ رہی ہے، میں یہ سن کر حیران رہ جاتا۔ لیکن مامی کے گھر کا ماحول مجھے بالکل ناپسند تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں میری ماں اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ میری ماں نے میری چھوٹی بہن کو عزت کرنا سکھایا ہے اور تمیز سے اٹھنا بیٹھنا بھی سکھایا ہے، جبکہ میری چھوٹی بہن بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بھی نہیں آتی ہے۔ میری مامی کی دونوں بیٹیاں، ان کو دوپٹے کا ہوش ہی نہیں۔ اگر رات کو میری مامی کی بیٹیوں کو پیاس لگتی تو وہ پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ ان کے جسم پر عجیب کپڑے دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی تھی اور انہی کپڑوں میں وہ ساری رات گزارتی تھی، اور آ کر مجھے جاگتا دیکھ کر تو میرے پاس بیٹھ کر میرا حال چال پوچھنے لگتی، تو مجھے ان کو دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں بند کرنا پڑتا، شاید وہ سمجھ جائیں میں سو رہا ہوں تاکہ وہ میرے پاس نہ آ کر رکیں۔ اور میں جوان ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کے اندر بھی بہت سارے جذبات پیدا ہوتے جا رہے تھے، اور مامی کی جوان بیٹیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈھڈولنے لگتا تھا۔ ابھی بھی مامی کے گھر پہنچا اور مامی نے گھر میں آ کر اپنی چادر اتار دی اور ایک طرف رکھ دی۔ میں نے شرم سے سر جھکا دیا اور خود ہی جا کر میرے لیے گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی اور کہنے لگی، دودھ پی لو، سردی بہت ہے، تجھے آرام بھی مل جائے گا۔ ویسے تو چوری چکاری کا ڈر نہیں ہے، لیکن تیرے ماموں ہمیں اکیلے رہنے نہیں دیتے، اس نے منع کیا ہے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ مامی کہنے لگی، پھر تیرے آنے سے ہمارا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے جلدی سے مامی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور دودھ پی کر سر جھکا کر مامی کو گلاس واپس دے دیا، اور خالی گلاس مامی لے کر چلی گئی اور مامی مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور میں نے سکھ کا سانس لیا اور حال میں صوفے پر اپنا تکیہ رکھ کر اس پر سو گیا۔ مامی نے مجھے کمبل بھی دیا تھا، لیکن مجھے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہو گیا۔ مامی کی بیٹیوں کے کمرے سے واہ بھری آوازیں آنے لگی تھی، پنکھا بند تھا اسی لیے آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہی سلسلہ تھا، لیکن اس ہفتے بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔
मैं सोच में पड़ गया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। शायद आज रात भी जागते जागते कट जाएगी। लेकिन मैं ये सोचते सोचते कासिर था कि अंदर जो दो लड़कियां बंद कमरे में क्या कर रही हैं। और फिर मैं तंग आकर टहलने लगा। टहलते टहलते उन लड़कियों के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए थे। वहां कमरे से धीमी धीमी सी आवाज़ें आने लगी थी। वो दोनों बहनें आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने बातें सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। फिर अचानक आवाज़ें तेज़ हो गई और मैं घबराकर पीछे हट गया। मैंने सोचा अम्मा को साफ मना कर दूंगा, मैं आइंदा मामी के घर नहीं जाऊंगा। शायद मामी जी ने अपनी बेटियों को तरबियत बहुत अच्छी ना की, इसीलिए वो दोनों इस तरह की हरकतें कर रही हैं। मैं ये सोचकर जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी अचानक उन दोनों बहनों का कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मामी की बड़ी बेटी सानिया ने मुझे जागता देखकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, तुम अभी तक जाग रहे हो? इसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख होता जा रहा था। मैंने इसे कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा। लेकिन तुम क्यों जाग रही हो? वो गड़बड़ाकर कहने लगी, मैं पानी पीने के लिए आई हूँ। हम तो सवेरे सो जाते हैं। इसके चेहरे पर झूठ साफ लिखा हुआ था। जब मामी ने मुझे दूध का गिलास दिया तो वो जग और गिलास अपने कमरे में लेकर गई। अब वो पानी पीने के लिए आई है। ये तो साफ साफ झूठ लिखा हुआ था इसके चेहरे पर। और हैरान की बात यह है कि उसने पानी पीने का बहाना किया और बावर्ची खाने के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद उसके हाथ में कोई चीज़ लेकर जा रही थी। वो उसे दबाकर लेकर जा रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो उसे छुपाकर अंदर जाने लगी। वो कहने लगी, मैंने 10 दफ़ा अम्मा को मना किया है तुम्हें ना बुलाए, लेकिन तुम्हारी नींद ख़राब हो जाती है। अम्मा भी अब्बा के हाथों मजबूर है। ये कहकर वो चली गई। अब भी मेरी नज़रें उसके वजूद पर थी, क्योंकि वो बिल्कुल जवान हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। उसका एक हाथ कमर पर था। ऐसा लग रहा था उसकी कमर में दर्द है। दूसरे हाथ में ना जाने क्या चीज़ छुपा रही थी। मैं हैरान था, वो बावर्ची खाने से ऐसी कौन सी चीज़ लेकर जा रही है जिसे मुझसे छुपाने की ज़रूरत पेश आ गई। वो अच्छी खासी हट्टी कट्टी जवान लड़की थी, लेकिन उसके कमर को क्या हो गया? उसके चलने में भी लड़खड़ाना महसूस हो रहा था। ना जाने इन दोनों बहनों ने कमरा बंद करके क्या क्या किया है। मामी अपनी बेटियों पर नज़र नहीं रखती थी। ये सोचकर मैंने सारी रात गुजारी। सुबह हो गई। जैसे ही मामू घर पहुंच गए, मैं अपना तकिया उठाकर अपने घर चला गया और नींद से बेहाल होने की वजह से लेटते ही सो गया। और दोपहर के वक़्त अम्मा उठाने लगी और कहने लगी, सोए रहने का टाइम है। मैं गुस्से से कहने लगा, अम्मा सारी रात मामू के घर मुझे नींद नहीं आता, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मामू का घर है, गैरों का कौन सा घर है? तो मैं नींद नहीं आता। मैंने गुस्से से अम्मा को कहा, अब मेरा जाने का इरादा नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तू खुद ही चली जाना उनके घर। अम्मा मुझे गुस्से से देखकर कहने लगी, मैं खुद ही एक औरत हूँ, मैं उनकी क्या हिफाजत कर सकता हूँ? मुझे पता था अम्मा से बहस करना बेकार है, इसीलिए मैं खामोश हो गया और सोचने लगा, अभी 6 दिन बाकी हैं। उस 6 दिन भी मुझे वहाँ पर जाकर रातें गुजारनी हैं। पहले पंखा चलता था तो मैं सो जाता था, अभी पंखा नहीं चलता, इसीलिए उनकी बेटियों के कमरे से आने वाली आवाज़ें हैं। अब तो सर्दियों की वजह से पंखा बंद है। आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में आकर गूंजने लगती हैं। बल्कि मैं खुद जाकर वहाँ पर दरवाजे के पास आवाज़ें सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कमरे के अंदर क्या हो रहा था अभी तक मैं नहीं जान सका। मैं खुद हैरान हूँ, वो किस चीज़ की आने वाली आवाज़ें हैं, इतनी गूंजती हैं। और सानिया बाजी मुझसे क्या छुपा कर लेकर जा रही थी? वो क्या चीज़ थी जो बावर्ची खाने से उठाकर और मुझसे छुपा रही थी? जब मैं अगली रात मामी के घर पहुंचा तो मैंने अजीब सा मंजर देखा कि रात के 2 बज रहे थे और मैं सोफे पर लेटा था और अपना मुंह भी कंबल में छुपाए सो रहा था। तो मामी की बड़ी बेटी सानिया कमरे से निकली और आकर मुझे देखने लगी कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। मैंने सोने का बहाना कर लिया। तभी वो जल्दी जल्दी भागकर सीढ़ियों की तरफ ऊपर छत पर चली गई। मैं सोचने लगा, रात के इस वक्त उससे छत पर कौन सा काम याद आ गया है, वो छत पर चली गई है। मैं समझ गया ये दोनों बहनें ज़रूर कुछ न कुछ घुल मिला रही हैं।
میں سانس روک کر لیٹا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ثانیہ واپس آ گئی اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ چھت پر کیوں گئی تھی اور کس سے ملنے کے لیے گئی تھی، یہ سوال میں کس سے پوچھتا، اور اس کا جواب میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا، ماموں نے اپنے گھر کی ذمہ داری مجھے دی، ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹیاں ایسی حرکت کریں اور سارا الزام میرے سر پر آ جائے گا، اسی لیے مجھے ان پر کڑی سے کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور میرے اندر کا مرد جاگ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں میرے خاندان کی لڑکیاں کس سے ملتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں۔ وہ ساری رات ایسے ہی گزر گئی اور پھر اگلی رات ماموں کے گھر گیا تو ثانیہ آپی پھر سے چھت پر چلی گئی اور میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو وہاں پر کانپنے لگا اور کافی دیر تک پلر کے پیچھے چھپا رہا اور خود پر قابو کرتا رہا اور دیکھتا رہا یہ کیا گھل ملا رہی ہیں۔ جب میرے صبر کی حد پار ہو گئی تو میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے وہ سامان سمیٹ لی اور چھت پر لے کر گئی تھی اور غصے سے کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سچ تو یہ ہے کہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی، لیکن میرا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ میں ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ کر پایا اور میں نے جان بوجھ کر اپنے غصے کو اپنے اوپر حاوی کر دیا اور میں غصے سے اسے پوچھنے لگا، تم آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور وہ غصے سے کہنے لگی، جو بھی کر رہی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے ٹھیک کہا، میں جا کر ماموں کو سب بتا دوں گا۔ تم آدھی رات کو چھت پر کیا حرکتیں کر رہی تھی، کس کے ساتھ کر رہی تھی، یہ سب تمہارے کمرے سے آنے والی آوازوں کا مطلب میں سمجھ گیا۔ وہ گڑ گڑا کر میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے تم کچھ بھی ابا کو مت بتانا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ مامی کے بارے میں بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ بظاہر نظر آنے والی اتنی اچھی عورت جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے مامی کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ سن کر واقعی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں گرا کر کہنے لگی، ہاتھ بڑھانے لگی، تم ابا کو کچھ مت بتانا ورنہ ابا تو ہمارا برا حال کر دے گا۔ میں اس کی بات مان گیا اور کہنے لگا، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، آئندہ ایسی حرکت کبھی بھی مت کرنا۔ میں نے کہا، دوبارہ تم اسی چھت پر نظر نہیں آنا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں دوڑ کر چلی گئی اور میں سوچنے لگا اس بات کا حل کیا ہے۔ میں نے ثانیہ کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا تھا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں۔ میں نے مامی کو ایسے بے باک نہیں پایا تھا۔ وہ برے کپڑے ضرور پہنتی ہے لیکن میں نے اسے ایسی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ثانیہ کی بات پر یقین کر لیا تھا، اسی لیے سچائی جاننا میرے لیے ضروری تھا۔ ثانیہ نے جو کہا وہ سچ تھا یا نہیں، وہ ایسی حرکتیں ہر روز مامی کی وجہ سے کرتی ہے۔ صبح ہو گیا، میں اپنے گھر چلا گیا۔ جب دوپہر کے وقت سو کر اٹھا تو میرے دماغ پر ثانیہ سوار تھی۔ میں نے سچ جاننے کے لیے مامی کے گھر پہنچ گیا لیکن میں نے دروازہ نہ بجائے اس چابی کا استعمال کیا جو ماما نے مجھے دیا تھا۔ دروازہ کھول کر میں سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ جو منظر میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، بلکہ مجھے ثانیہ کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن مرزا کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر پوری کوشش کر رہی تھی اور مامی ان کے سر پر کھڑی ہو کر انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہی تھی۔ مامی کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا، وہ جہاں چاہتی ان دونوں کو جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مامی اس قدر ظالم بھی ہو سکتی ہے، اپنی بیٹیوں پر اتنا ظلم کر رہی تھی۔ ثانیہ نے مجھے چھت پر بتایا، مامی ان کی سگی ماں نہیں ہے، اسی لیے وہ ہر رات ان دونوں کو جلاتی ہے، ماموں کی غیر موجودگی میں ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ دراصل مامی کے گھر والوں نے انہیں زبردستی ماموں کے ساتھ شادی کروا دی تھی۔ مامی راضی نہیں تھی شادی کرنے کے لیے۔ جب شادی کی پہلی رات شوہر کے ساتھ انہیں 2 بیٹیاں بھی تحفے میں ملی تو وہ ان دونوں کی دشمن بن گئی۔ پھر خدا نے اس کے جھولی میں بھی اولاد نہیں ڈالا تھا، اسی لیے اسے نفسیاتی دورے پڑتے۔ وہ خوبصورت ہونے کے لیے تنگ لباس پہنتی ہے تاکہ بہت زیادہ خوبصورت دکھ سکے، ہر وقت بے پاکی کپڑے پہنتی رہتی ہے اور بیٹیوں کو ہر وقت کمرے میں بند رہنے کا حکم دیتی ہے۔ آوازیں کمرے سے آتی ہیں، وہ ہمارے زخم دکھتے ہیں، اسی لیے ہماری سسکیوں کی آوازیں باہر آتی ہیں۔
ہم دونوں بہنیں رات کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے زخم کو مرہم لگاتی ہیں۔ اس رات بھی بورچی خانے میں ہلدی لینے کے لیے جا رہی تھی اور میں نے نہ جانے کیا سمجھ بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس بار پتہ نہیں تھا کہ مامی اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا وہ دونوں مامی کی سوتیلی بیٹیاں ہیں، اسی لیے وہ اپنی سوتیلی بیٹیوں پر ظلم کرتی تھی۔ جب میں ثانیہ کے پیچھے چھت پر گیا تو میں نے دیکھا ثانیہ چھت پر کالے جادو کا سامان پھیلا رکھی تھی اور خود ان کے بیچ میں بیٹھ کر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ کسی لڑکے کی وجہ سے عمل کر رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ ثانیہ نے مجھے بتایا وہ مامی سے اپنا جان چھڑانے کے لیے یہ عمل کر رہی ہے۔ اس کے کسی دوست نے اسے یہ سامان دیا ہے جس کے ذریعے مامی کے ظلم سے وہ نجات حاصل کر سکتی ہے۔ ماموں تو اپنے دونوں بیٹیوں کو کوئی بات نہیں سنتے تھے، وہ اپنی بیوی کے عشق میں اندھے ہو چکے تھے، اسی لیے ثانیہ نے یہ راستہ چن لیا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر زخم مجھے دکھائے، اسی لیے میں نے اسے کمرے میں جانے کو کہا۔ آج دوپہر کے وقت میں مامی کے گھر میں داخل ہوا تو سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ماما تو اپنے کمرے میں گہری نیند سے سو رہے تھے، لیکن دوسرے کمرے میں مامی ان دونوں بیٹیوں پر قہر بن کر ظلم کر رہی تھی۔ میں اس وقت مامی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کی سچائی سے واقف ہو گیا ہوں، میں آپ کی سچائی ماما کو بتا دوں گا، آپ کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ دونوں اس مظلوم پر اتنی ظلم کرتی ہیں۔ مجھے دیکھ کر مامی کے اوسان خطا ہو گئے، وہ اپنے آپ بیٹھ کر چیخنے لگی اور کہنے لگی کب تک ان دونوں لڑکیوں کو بوجھ اٹھاتی رہوں گی، ابھی تک میرے خود کی اولاد بھی نہ ہوئی، ان دونوں کی وجہ سے میں نے ان دونوں کی اپنی کزنوں کا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں اپنے گھر لے گیا۔ جب شام کو ماموں آیا تو وہ اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے آئے تھے، میں نے ایک ایک بات سب ماموں کو بتا دی تو ماموں نے اپنی بیوی کو سختی سے منع کیا، آئندہ ایسا ہوا تو میں تمہیں طلاق دینے میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر ماموں حیران رہ گئے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ مامی تو بہت ظالم عورت نکلی جو اپنی سوتیلی بیٹیوں پر اتنا ظلم کرتی رہتی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر کرے گی تو ماموں اسے طلاق دینے میں بھی دیر نہیں کریں گے۔